جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں، اور اس زمانے میں جو شخص اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ رن مرید ہے۔ مثلا کس بات کو کہتے ہیں؟ ایک شخص جو جا رہا ہے، سر راہ دیکھا آپ نے کہ اس نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، خاتون ایسے ہی چل رہی ہے، یا اس نے بیگ پکڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو عورت اس سے کام کرواتی ہے، بھئی آپ کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں، آپ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں؟ جو گھر کے کام کرتا ہے وہ رن مرید نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ غلط تصور ہے یہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر میں ایسے ہی وقت گزارتے تھے جیسے تم میں سے کوئی عام شخص، کہ اپنا کوئی کام کرنا پڑتا تو حضور اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ تو اب آپ ساری محبتیں تو باہر ڈھابوں پر بیٹھنے والے، کھوکھے پر بیٹھنے والے، کسی پکوڑے والی ریڑھی پہ بیٹھنے والے، ساری محبتیں ان کے لیے ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں۔ تو یہ محبت گھر والوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے زیادہ ہے۔ عرض کیا گیا حضور بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، جو باہر جا کر اڑاتے ہیں وہ بہترین نہیں ہے۔ وہ بھی اگر کوئی مستحق ہو محبت میں کسی کو پیش کرنا کوئی حرج نہیں، اس میں سنت ہے یہ، لیکن اس محبت کے زیادہ حقدار آپ کے بچے ہیں، آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اچھے رویے کے مستحق ہیں وہ۔ اگر آپ کو یہ سب لگتا ہے کہ یہ آسان کام ہے تو یہ طلاق کا بھی مسئلہ چلتا ہے نا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ 3 طلاق کا شریعت نے حق دیا ہے۔ لاجیکلی دیکھیں تو اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو شریعت 3 کی اجازت ہی کیوں دیتی بھائی؟ سمپل سی بات ہے، یعنی 3 کا مطلب اگر ایک ہوتا تو شریعت کبھی بھی 3 طلاقوں کا اختیار نہ دیتی، ایک سے ہی کام تمام ہو جاتا۔ تو جب 3 طلاقوں کا حق دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاقیں دے کر پہلے تجربہ کر لے۔ تو 1 طلاق دے کر آپ کے پاس 3 ماہ کا وقت ہوگا، آپ اس میں آپ کے پاس حق رجعت ہوتا ہے 2 طلاقوں کے بعد بھی اور 1 کے بعد بھی، تو آپ صرف 1 ہفتے کے لیے تجربہ کر لیں۔ 1 ہفتہ آپ نے صبح دوپہر شام کھانا بنانا ہے، بیوی میں کہ چلی گئی ہے، بچے آپ کے پاس ہیں، آپ نے ان کو تیار کرنا ہے، انہیں سکول چھوڑنا ہے، سکول کے لیے تیار بھی کرنا ہے، چھوڑ کر بھی آنا ہے، پھر انہیں واپس بھی لے کر آئیں، پھر ان کے کھانے کا اہتمام کریں، لنچ کا، پھر ان کے کپڑے اتاریں، دھوئیں ان کو۔ اللہ کے فضل سے 1 ہفتے میں ایسی طبیعت اچھی ہوگی کہ قیامت تک طلاق کا خیال نہیں آئے گا دل میں۔ نہیں سمجھے بات؟ لطف نہیں آیا آپ کو؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم یہ اور وہ، اور جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر کہتے ہیں جناب کوشش کر دو، کسی طرح بحال کر دو، میں تو بچے نو 2 وقت دی روٹی نہیں کھوا سکتا۔ تو میں کہتا ہوں یہ چیزیں پہلے سوچیں۔ اللہ رب العزت نے اگر اسے کم عقل بنایا ہے تو اس کی کم عقلی کا یہ حسن ہے کہ یہ کپڑے دھونا، برتن دھونا، بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا یہ اس پر لازم نہیں تھا، یہ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے آپ کی محبت میں ہی کر رہی ہے سارا کچھ۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح خواتین کا یہ مطالبہ کہ میں آپ کی ماں کی یا آپ کے والد کی خدمت نہیں کر سکتی، یہ بھی اس حد تک درست ہے کہ اگر وہ اتنی کمزور ہو یا اس کے کام اتنے ہیں کہ وہ باقی خدمات نہ سر انجام دے سکے تو شوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے مجبور کرے کہ ہاں تم ان کے سارے کام کرو۔ ہاں اخلاقی طور پر اس عورت کو چاہیے، بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال رکھے، ان کے کھانے پانی کا، ان کی ادویات کا خیال کرے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کسی مجبوری کے تحت یہ نہ کر سکے تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ اسے منوائیں اس بات کے لیے۔ کوشش کیجیے آج سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو جائیے۔